قد نرى تقلب وجهك في السماء، ہم تو دیکھ رہے ہیں بار بار آپ کی آنکھوں کا آسمان کی طرف پلٹنا، آپ کے روئے مبارک کا آسمان کی طرف پلٹنا، بار بار ہم یہ دیکھ رہے ہیں، ہم یہ آپ کی آنکھوں کا آسمان کی طرف پلٹنا ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ کا رخ آسمان کی طرف کرنا ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، بس آپ اس قبلے کی طرف رخ کیجئے جس قبلے پہ آپ راضی ہوئے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ چونکہ تفسیر پڑھن آخری اس پارچ قرآن مقدس کینچن سورہ مبارکن ہن تفسیر پوڑ اس آز پڑھو اس انشاءاللہ سورۃ الکوثر تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک ونحر ان شانئک هو الابتر۔ مختصر سورہ مبارک چھ یس ترین آیاتن پر مشتمل چھ، یس ترین آیاتن پر مشتمل چھ۔ یہ سورہ مبارک چھ مکۃ المکرمہ اندر نازل سپدمت، یعنی امہ سورہ مبارک شمار تمن سورائے مبارکن اندر سپدن یہ مکۃ المکرمہ اندر نازل سپد۔ یتھ اندر رب بیان کرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سندس شانس متعلق، تہندس عظمتس متعلق، تہذ بڑائی تو تہندس عظیم آسنس متعلق۔ یقیناً اسی چھ تم یمو تۄہہِ حوض کوثر عطا کوٚر، یقیناً اسی چھ تم یمو تۄہہِ حوض کوثر عطا کوٚر، یعنی رب چھ مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک چھ۔ ام پتہ چھ رب فرماون پس پننس رب سند خاطر پرژ نماز بیٚیہِ کر قربانی، ٹھیک۔ اکھ پٔرِو پننس رب سند خاطر نماز بیٚیہِ کٔرِو قربانی۔ یقیناً یس تہنٛد دشمن چھُ سُے چھُ نام و نشان پنن مٹت لبن والن، یعنی یقیناً یس تہنٛد دشمن چھُ تم سندی نام و نشان مٹیو، ٹھیک چھا۔ مزید وضاحت چھ امچ مطلب اہل علم کیا چھ لیکن لفظ کوثر الکوثر امیک معنی چھ کثرت، کیا چھ لفظ کوثر نش چھ مراد کثرت۔ امیک چھ مختلف تو متعدد معنی آمد بیان کرنا۔ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی، یعنی تفسیر ابن کثیر، اماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی جنہوں نے تفسیر ابن کثیر لکھی ہے، تحت اندر شتیم کوثر نش مراد خیر کثیر نیون، کوثر نش مراد کیا نیون؟ خیر کثیر، یعنی تیوتہ کرو تو اللہ تعالیٰ خیر عطا،
یُس نہٕ أسۍ گٔنٛزرٲیِتھ ہٮ۪کو تیٖژاہ کٔروٕ تۄہہِ اللہ تعالیٰ ہن عظمت عطا تیوٗتاہ کوٚروٕ تۄہہِ اللہ تعالیٰ ہن مقام تہٕ مرتب عطا تیٖژاہ بلٲیی کٔروٕ تۄہہِ رۄبن عطا کہِ أسۍ ہٮ۪کو نہٕ سُہ شُمار تہِ کٔرِتھ خیرِ کثیٖر کوٚروٕ تۄہہِ لاتعداد خٲرو سۭتۍ نوٲزوٕ تۄہہِ کٕمو رۄبِ کائنات خیرِ کثیٖر کِس مفہوٗمس چھِ امام ابن کثیٖر رحمہ اللہ تعالیٰ ہن ترجیح دِژمٕژ یِتھ پٲٹھۍ أسۍ کیازِ اتھ اندر چھِ اتھ اہل علم چھِ لیکھان کہِ اتھ اندر چھُ عموٗم یِوان مطلب یُس یہِ الکوثر چھُنہ یہِ چھُنہٕ خاص کینٛہہ ٹھیٖک چھا اتھ منٛز چھُ عموٗمن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدٮ۪ن فضائلن ہُنٛد تذکرٕ یِوان یعنی خیرِ کثیٖر کوٚروٕ اللہ تعالیٰ ہن عطا ٹھیٖک چھا تہٕ دوٚیِم معنی تہِ چھِ اتھ اندر تِمن ہُنٛد احتمال تہِ چھُ یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ آلریڈی راتھ پوٚروٕ کہِ صحیح حدیثن اندر چھُ آمُت کہِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حوض کوثر عطا کیا جائے گا جس کے متعلق میں نے پچھلے درس میں وضاحت کی ٹھیک ہے نا اور دوسری روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ اس سے ایک نہر مراد ہے اس سے ایک نہر مراد ہے جو جنت میں آپ کو عطا کی جائے ہے نا الکوثر سے مراد ایک ایسی نہر جو رسول اللہ علیہ وسلم کو جنت میں عطا کی جائے گی ٹھیک ہے نا اس طرح بعض احادیث میں اس کا مصداق حوض کو بتلایا گیا ہے جو میں نے پچھلے دن بتایا جس سے اہل ایمان جنت میں جانے سے قبل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک سے پانی پیئیں گے ٹھیک اس حوض میں بھی پانی اسی جنت والی نہر سے آ رہا ہوگا ٹھیک ہے جو جنت میں ان کو عطا کی جائے گی اور اسی طرح دنیا کی فتوحات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رفع و دوام ذکر یعنی دنیا میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتوحات عطا کی گئی کامیابی عطا کی جتنی بھی کامیابی انہوں نے سمیٹی اور ان کی ذات کو بلند کیا گیا ان کا دوام ذکر یعنی کثرت کے ساتھ ان کا تذکرہ دنیا میں کیا جاتا ہے دنیا میں کیا بھی جاتا ہے کیا کرتے بھی تھے اور آج بھی کیا جاتا ہے اور قیامت تک ان کا ذکر ہوتا رہے گا ٹھیک ہے نا دوام ذکر ایک ہوتا ہے کہ کبھی کسی کی بات آ جائے تو اس کا ذکر آ جاتا ہے دنیا میں یہ بات آج ثابت ہے ثابت شدہ یہ بات ہے کہ دنیا میں ایک منٹ بھی ایسا نہیں گزرتا جس میں محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر نہ کیا جائے دنیا کی تاریخ یعنی دنیا جو چل رہی ہے نا اس وقت 24 گھنٹوں میں سے ایک منٹ بھی ایسا نہیں گزرتا جس وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک نہ لیا جائے ٹھیک ہے نا اور آخرت کا اجر و ثواب سب ہی چیزیں خیر کثیر میں آ جاتی ہیں جو آخرت کا اجر و ثواب ان کو عطا کیا جائے گا ٹھیک ہے نا وہ بھی سب چیزیں اس میں داخل ہوتی ہیں جس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو شافی محشر وہ بھی خطاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ملے گا اور باضابطہ طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن سے مسلمانوں کی اور مومنین کی شفاعت کریں گے ٹھیک ہے نا مومنین کی شفاعت کریں گے اور کن لوگوں کی شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے ٹھیک ہے نا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرب سجود ہو جائیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور وہ طویل سجدہ ہوگا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سرب سجود ہو جائیں گے تو اللہ ان کو جب طویل سجدے سے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارفراسک ان الفاظوں سے پکاریں گے کہ اپنا سر مبارک آپ اوپر کیجیے سل آپ سوال کیجیے آپ کو وہ عطا کیا جائے اور یہ بھی عظمت ہے کہ شافی محشر ہوں گے سجدے میں چلے جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے الفاظ اللہ کی حمد و ثنا کے میری زبان پہ آ جائیں گے جو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوں گے
ایسے الفاظ اللہ کی شکر گزاری کے میری زبان پہ جاری و ساری ہو جائیں گے، تو اس کے بعد اللہ مجھ سے کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کھڑے ہو جائیے اور آپ سوال کیجئے، آپ کو عطا کیا جائے گا، آپ شفاعت کیجئے، آپ کو شفاعت کا اذن دیا جائے گا۔ مگر یہ بات بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ کن لوگوں کے متعلق ان کو شفاعت کی اجازت ہوگی۔ پہلی بات کہ جن سے اللہ سبحانہ و تعالی راضی ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کہے گا کہ آپ فلاں شخص کے متعلق سفارش کر سکتے ہو۔ یہ رسول اعظم کی عظمت ہے، کیونکہ اس میں اللہ کی اجازت کے بغیر رسول اعظم بھی کسی کی شفاعت نہیں کر سکتے۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ کیا ہے پھر؟ یہ عظمت ہے، یہ منقبت ہے، یہ فضیلت ہے۔ اٹس دا ڈگنیٹی آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا؟ یہ ان کی عظمت ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جن کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں گے کہ ان کو آپ شفاعت کیجئے، ان سے میں راضی ہوں، آپ ان کے متعلق شفاعت کر سکتے ہو، تو ان کو وہ شفاعت کریں گے۔ اور دوسرا مسئلہ، یہ سوال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کن سے کیا؟ کن سے کیا؟ محمد الرسول وسلم سے، کہ آپ کی شفاعت کا مستحق کس کو آپ قیامت کے دن شفاعت کرو گے، کس کے لیے آپ باعث شافی محشر ہوں گے؟ یہ سوال کس نے کیا؟ ابو ہریرہ نے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، اے ابو ہریرہ، I was knowing this thing کہ اس چیز کے متعلق سوال آپ سے زیادہ کوئی کر ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ابو ہریرہ کے سوال کے جواب میں فرمایا، شفاعت اس کی ہوگی، من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، ٹھیک ہے نا؟ اس کو شفاعت کی جائے گی جس نے لا الہ الا اللہ اپنے دل سے پڑھا ہو، ٹھیک ہے نا؟ جس نے توحید کا اقرار اپنے دل سے کیا ہوگا، یعنی جو موحد ہوگا، جس نے توحید کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا ہوگا، جو توحید پہ کاربن دنیا کے اندر تھا، اسی کو شفاعت ملے گی۔ مشرک کو شفاعت نہیں ملے گی، بدعتی کو شفاعت نہیں ملے گی، ٹھیک ہے نا؟ دین کے معنی کو تبدیل کرنے والے کو شفاعت نہیں ملے گی، دین کی شکل کو بگاڑنے والے کو شفاعت نہیں ملے گی، قبر پرست اور شجر پرستی کرنے والے کو شفاعت نہیں ملے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی شرط توحید رکھی ہے کہ جو توحید والا ہوگا، خالص اس نے اپنے دل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی اور اللہ کی توحید کا اعتراف کیا ہوگا، تو اسی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باعث شافی محشر ہوں گے۔ اور کچھ اور بھی چیزیں حدیث میں آئی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بندہ کثرت کے ساتھ صبح اور شام مجھ پہ درود بھیجے گا، اور لمٹ بھی بتائی گئی، 10 دفعہ صبح، شام کے وقت 10 دفعہ، جو کثرت کے ساتھ میری ذات اقدس پہ درود بھیجے گا، اس کے لیے شافی محشر ہوں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بات یہ۔ دوسرا، مؤذن جو ہوگا اذان دینے کے بعد میری ذات مبارک پہ درود پڑھے گا۔ کیا پڑھے گا؟ درود پڑھنے کے بعد دعا مانگے گا۔ کون سی دعا؟ اللہم رب هذه الدعوة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلہ والفضیلہ وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، ٹھیک ہے نا؟ اور اس میں بھی ایک چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، یہ جو ہے نا نیل وسیلہ، what is this؟ حدیث میں اس کی وضاحت آئی ہے، جو وسیلہ ہے نا، یہ وہ وسیلہ نہیں ہے، وسیلہ ایک مقام ہے جنت کے اندر جو خاص محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کیا جائے گا، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پہ دلالت کرتا ہوگا۔ وسیلہ ایک ایسی جگہ ہے، جنت کا ایک ایسا مقام ہے، جنت کی ایک ایسی خاص جگہ ہے جو ہدیتاً توفتاً انعام کے طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا۔ یہ دعا پھر بعد میں مانگے گا، حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، ان کے لیے ہم شفاعت کریں گے اللہ کے حضور، ٹھیک ہے نا؟ کچھ چیزیں ہیں جہاں پہ درود کثرت کے ساتھ پڑھنا، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک۔ اور دوسری بات یہ کہ سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ توحید کی ہونی چاہیے ایک انسان کے اندر، تب جا کے ان کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا باعث شافی محشر ہوں گے۔ مگر یہ بات آج پڑھے لکھے لوگوں کو بھی سمجھ نہیں آتی، پڑھے لکھے لوگوں کو بھی یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ اب دیکھو کہ
اس امت کی حالت کیا بنی بیٹھی ہے. پڑھے لکھے لوگ پی ایچ ڈی کر کے اپنے آپ کو انٹلیکچوئل کہتے ہیں, قبروں کے پجاری بن چکے ہیں, ہے نا. شجر پرستی ان کا اب مذہب بن چکا ہے, پیر پرستی ان کا مذہب بن چکا ہے, اور وشفل تھنکنگ میں وہ اپنے آپ کو پا رہے ہیں کہ still we are the loved ones of Almighty Allah. اس کے متعلق کسی نے کہا ہے کہ سوچنا سو شرک تو توحید تو گئی نژارن حضور چونی فہیم آسو, شرک تو توحید تو گئی نژارن حضور چونی فہیم آسو. ژے کلمہ پر پر گوئی نے دراک, ژے کلمہ پر پر گوئی نے دراک پنہ کلمک عظیم آسو. ژے درک کھسان چھے ڈیکس بیل ونان چھس ولی چھن کنک تہ مختار. ژے درک کھسان چھے ڈیکس بیل ونان چھس ولی چھن کنک تہ مختار. ژے فکر ترہی یہ پز کت, ژے فکر ترہی یہ پز کت گوژھے ژے عقلِ سلیم آسُن. ژے فکر ترہی یہ پز کت گوژھے ژے عقلِ سلیم آسُن. بروز محشر یمے مخالف, بروز محشر یمے مخالف سپدن یم وکیل ظالم. بروز محشر یمے مخالف سپدن یم وکیل ظالم. مکر پنن رٕژ عمل ژٕ برباد, نہ کر پسند تت یتیم آسُن. نہ کر پسند تت, نہ کر پسند تت یتیم آسُن. نہ کر پنن رٕژ عمل ژٕ برباد, نہ کر پسند تت یتیم آسُن. اور دوسری بات اس نے کہی ہے کہ یمے رسولس حیات زانن, یمے رسولس حیات زانن تمے امامن متی بنے. یمے رسولس حیات زانن تمے امامن متی بنے. ہزار کوشش کرت فکرے ترم نہ آخر اصول آخر. ہزار کوشش کرت فکرے ترم نہ یم اصول آخر. صفت چھ میانس خدائے پاکس قدیر و کافی یمے سنچ. صفت چھ میانس خدائے پاکس قدیر و کافی یمے سنچ. اوے میں گارن مراد منگنک طریق باسن فضولا. اوے میں گارن مراد منگنک طریق باسن فضولا. ژے کلمہ پر پر گوئی نے دراک پنہ کلمک عظیم آسُن. ٹھیک ہے, تو یہ ہماری مطلب یہ ہماری حالت ہم یہاں پہ بن چکی ہے. ٹھیک ہے نا. کس قسم کا دعویٰ ہمارے پاس ہے, تو پھر اس کے برعکس ہم یہ کردار دیکھتے ہیں. مطلب یہ ان کی جو باتیں ہیں نا یہ آئین قرآن کی باتیں ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ان کے لیے شافی محشر ہوں گے جو توحید جنہوں نے اپنایا ہوگا, جس کو اپنے دل کا کہتے ہیں نا مصباح بنایا ہوگا نا, چراغ بنایا ہوگا, تو ان کے لیے رسول اعظم شفاعت کریں گے. وہ ان کو توقع نہیں رکھنی چاہیے. وہ خام خیالی مبتلا ہے کہ جنہوں نے دین کے نام پہ کاروبار شروع کیا ہے, جنہوں نے دین کے نام پہ مطلب اپنے ہی نئے نئے طریقوں کو جنم دیا ہے, بدعات اجاگر کیے ہیں, خرافات اجاگر کیے ہیں, دین کی شکل کو مسخ کر کے رکھ دیا ہے, دین کی اس شناختوں کو ختم کر کے رکھا ہے. یہ کیا ای خیال استو محال استو جنون ہے نا. یہ کیا ہے, یہ انسان کا ایک چیمبر ہوتا ہے اندر کا نا, جس میں صرف وشفل تھنکنگز انسان کی پنپ رہی ہوتی ہے, مگر ان کا کوئی اصلیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. قرآن کہتا ہے کہ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب, جنت کی کامیابی یعنی آخرت کی کامیابی آپ کی خام خیالیوں پہ اللہ نے نہیں رکھی ہے, آرزوؤں پہ نہیں رکھی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ خیر کثیر مراد ہے. ٹھیک ہے نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عظمت عطا کی ہے. یہ خیر کثیر اگر ہم وضاحت کریں تو یہ بہت زیادہ لمبا ہو جائے. یعنی مؤذن کی اذان ہی تب تک قبول نہیں ہے جب تک اشہد ان محمد رسول اللہ, اور کلمہ ہی تب تک ادھورا ہے جب تک کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی نہ دی جائے.
نماز میں اگر آپ ہر کوئی عمل نا اسلام کے مطابق کرو گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پہ درود نہیں پڑھو گے، آپ کی مکمل نماز آپ کے سر پہ ماری جائے گی. یہ عظمت ہے. ٹھیک ہے نا. عمل میں اگر آپ کے پاس اخلاص بھی ہوگا، توحید بھی ہوگا، رسول اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہوگا، آپ کی عمل مردود ہے. اس سے بڑی عظمت ہے نا. اس سے بڑی عظمت کیا ہے؟ اور ان کا نام بلند تھا، بلند ہے، بلند رہے گا، ہے نا. ٹھیک ہے. تو اللہ نے ان کو خیر کثیر عطا کیا. اور واحد وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ایسی ذات ہے، اتنے محبوب تھے اللہ کے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی نا مکہ چھوڑ کر، پھر کہاں گئے؟ پھر مدینہ انہوں نے تشریف لیا. جب وہ مدینہ تشریف لے گئے تو پھر یہ تاریخ آپ کو یاد رکھنی چاہیے. 16 اور 17 منتھ، 16 یا 17 مہینے ہجرت کرنے کے بعد بھی مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے. بیت المقدس مسجد اقصی، ٹھیک ہے نا. وہ ڈسپیوٹڈ ہے نا اس وقت، کیونکہ عیسائیوں کا بھی وہی قبلہ تھا اور یہودوں کا بھی وہی قبلہ ہے اور مسلمانوں کا بھی وہی قبلہ تھا. ٹھیک ہے نا. قبلہ اول جس کو ہم کہتے ہیں نا، یعنی تب تک مکے میں بھی اور مدینے میں 16 یا 17 مہینے تک مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک، ان کی عظمت کے کیا کہیں گے. ان کا جو دل مبارک تھا نا، وہ اندر سے آرزو وہاں پہ اجاگر ہو گئی کہ اے اللہ، کاش بیت المقدس کے بجائے حرم کعبہ کو ہی ہمارا قبلہ متعین کیا جائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ اپنی زبان پہ نہیں لائے، مطلب زبان پہ نہیں لائے. اتنی عظمت تھی کہ زبان پہ نہیں لائے. البتہ جب یہ آرزو نا دل میں پنپتی تھی نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک ان آنکھوں کو آسمان کی طرف کرتے ہیں. اور جب بھی مطلب یہ آرزو آ جاتی تھی تو آنکھیں خود بخود آسمان کی طرف رخ کرنے لگتی. یہ فطرت کا عقیدہ ہے نا. تو 1 2 3 دفعہ ایسا مطلب دل میں تمنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ بیت المقدس کے بجائے حرم کعبہ ہی ہمارا قبلہ، مگر زبان پہ یہ الفاظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لائے. بات سمجھ آ گئی. اور قرآن نے کیا کہا؟ قد نرى تقلب وجهك في السماء. ہم تو دیکھ رہے ہیں بار بار آپ کی آنکھوں کا آسمان کی طرف پلٹنا، آپ کے روئے مبارک کا آسمان کی طرف پلٹنا، بار بار ہم یہ دیکھ رہے ہیں. ہم یہ آپ کی آنکھوں کا آسمان کی طرف پلٹنا ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ کا رخ آسمان کی طرف کرنا ہمیں دیکھ رہے ہیں. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. بس آپ اس قبلے کی طرف رخ کیجئے جس قبلے پہ آپ راضی ہیں. جو دل میں امنگ پنپ رہی تھی نا کہ یہ قبلہ ہونا چاہیے، ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جس قبلے پہ آپ راضی ہو، آپ کا اللہ بھی اس پہ راضی ہے. ٹھیک ہے، آپ کا اللہ بھی اس پہ راضی ہے. اور یہ بھی عظمت ہے کہ ایک مسجد میں نماز اس وقت ہو رہی ہے، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہو رہی ہے. تو اخ نماز دراو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کیا قبلہ کو تم ام پر نماز پت کن امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دراو نو ونے یہ ووت پنس علاقس پنس محلس من مسجد من تم نماز پران امس کریک دہن قبلہ کو تبدیل ربن امی شش بوزن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تم کات من رکوع اندر کات اندر تمو دوپ کہ یہ نماز پڑھو پتہ پھیرو. صحابہ ایسے تھے کہ وہ رکوع کے اندر ہی تھے. مطلب یہ صحابہ، اس لیے ہمارا ضمیر کبھی بھی یہ ٹالریٹ نہیں کرنا چاہیے کہ صحابہ نہیں کیا ہمارا. ٹھیک ہے، مطلب یہ ایسی مقدس جماعت تھی نا، مطلب حالانکہ وہ پڑھ بھی سکتے تھے، مطلب نماز میں ہی انہوں نے کیوں یہ نہیں کہ کیا اس کو تب دیا. وہاں پہ پھر قائریز ہو گئی، کیا اس کو منافقین
بدوی نماز گئی تھی ضائع وغیرہ، مطلب ایسے ہو گئے. ان کو کہنا تھا نا. صحابہ کی جماعت دیکھو، نماز میں کہا گیا وہ نماز میں ہی انہوں نے بیت المقدس چھوڑ کر بیت اللہ کی طرف. یہ صحابہ نماز پڑھ رہے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جوتا پہن کے نماز پڑھ رہے تھے. اور جوتا پہن کے نماز پڑھنا سنت، اور مسجد میں بھی پڑھی جاتی تھی. البتہ اس وقت مسجد میں فرش و فروش کا انتظام نہیں تھا. البتہ پڑھنی چاہیے، سنت پہ عمل کرنی چاہیے، جوتا پہن کے نماز پڑھنی چاہیے. ہماری عقل اتنی ہے کہ ہم جوتا نیچے رکھتے ہیں اور وہ یہ عقل سے جوتا پہن کے نماز پڑھو، موضوع پہ مسا کرو، یہ سنت سے ثابت ہے. ٹھیک ہے نا. جوتا پہن، یہ مجاہد کے لیے نہیں ہے خاص، ٹھیک ہے نا، یہ ہمارے لیے ہے. باغس منظر سے وغیرہ کچھ آپ نماز، ٹھیک ہے نا. تو کرو کیا، تو کرو ات بارس اندر تو پڑھو بوٹس مز نماز. محمد رسول اللہ کت مز پڑھا؟ بوٹس مز نماز. نماز دوران آو جبریل علیہ السلام. پائے مبارکن یم خربان مبارک لگی تمن گندگی لڑ، تم کڑو نبر. کیا کڑو؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز اندر کڑو تھے کون یہ صحابہ تھی باسان امامن کے. صحابوں کو نہیں سوال ہے تمو کڑ سارے بوٹ نبر تھے کیا تھے نماز بغل ما يحملكم على ما فعلتم هذا. میں نے یار ہوتا ہے کہ میں تو بوٹ کاڑے نبر. تو کیا دلیل لگی؟ کیا دلیل لگی ہوتا ہے کو اس کیا دلیل گئی؟ اس وچھو تو کرن اس کیا چون ات مسئلس پر سنوین تو کیس کڑو اس وچھو تو کرن اس تہ سانہ خاطر چھ یہ چھ حجت سانہ خاطر یہ. صحابہ اس مانی کی کیس کڑو؟ حالانکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمود یوڑے دراصل اس میں بوٹس گندگی لڑ. جبریل آو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پائی بوٹس گندگی لڑ. یہ چھ ازو پیر ونن کا 750 ؤری پتھ خبر بیش ون سہ نا یہ پتم تہ زانن برونٹھم تہ زانن. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پائے مبارکن گندگی لڑ. دپان علم غیب تم کیا ونن پائی جبریل آو باخبر کرنے خاطر پائی نہ قربان مبارک کیا لڑ فرمو کتس گندگی لڑ. صحابہ ایسے صحابہ تھے. تو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا یہ کردار تھا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ نے خیر کثیر عطا کیا اور ان جیسے جانثاروں کی جماعت ان کو عطا کی گئی جو مطلب قدم قدم پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے وفادار تھے نا. جیسے ہجرت کے وقت، ٹھیک ہے نا، ہجرت کا جب ٹائم تھا نا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ ساتھی تھے ہجرت کے. ابو بکر صدیق کبھی آگے جاتے تھے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں. کبھی انسان ہوتا ہے نا جیسے وہ کبھی پریشان سا ہوتا ہے تو کبھی ایسے کبھی ایسے، کبھی اس طرح کبھی اس طرح. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا، ابو بکر سے مخاطب ہوئے. ابو بکر ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کیا ہم پریشان پاس ہم دشمن سن چکا کر دشمن سن چھ خطر. بس دپان اگر دشمن سائڈ تیری سائڈ گس میری سی جسمس لگن، اگر برہمہ طرف تیری سا گس میری جسمس لگن، اگر ژورو طرف کن سائڈ تہ تیری بس ژوروی طرف گس بے بلائی تہ لگن، ژوروی طرف گس بلائی لگن، تہذ جان مبارکس گس نہ زوات. یم سائڈ دشمن سن تیر لگ تمہ خاطر چھ ابو بکر پنن سینہ حاضر تھیت کہ میرے سینس لگن تیر مگر تہ گس نہ زوات. یہ ایسے جانثاروں کی جماعت. اسی لیے ہم جو ہے نا اس وقت، اسی لیے صحابہ کا ٹالریٹ نہیں ہوتا. یہ ایسے تھے نا کوئی بن نہیں سکتا. جیسے وہ ہے نا انجینئر علی مرزا فلعنت اللہ علیہ، ٹھیک ہے نا، وہ ایک لعنتی انسان، انجینئر اس کو کہتے ہیں لعنتی. وہ کہتا ہے کہ صحابی ہونا کوئی بڑی بات نہیں. مطلب اب اگر یہ بات چھوڑ کر وہ کوئی اچھی سی بات بھی کہا، یہ کیا کہا اس نے؟ صحابی ہونا کوئی بڑی، وہ کہتے ہیں میرے نزدیک صحابی ہونا کوئی بڑی بات. جیسے اس کو آلریڈی فیڈ اپ کیا ہوتا ہے وہ باتیں وہ کہتے ہیں. چلو گستاخی صحابہ پہ ہمیشہ لعنت برستی ہے اور ان پہ برستی ہے، لہذا ان کو ایوائڈ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا، ان کا نہیں سننا چاہیے. وہ ایک گستاخ ہے، گمراہ انسان ہے، لہذا ان سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد فصل لربک ونحر، بس پہلے آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو.
اس کے بعد قربانی. پہلے نماز اس کے بعد قربانی. اور اہل علم لکھتے ہیں کہ جو نماز نہ پڑھے اس کی قربانی رائے گا. جو نماز، کیونکہ ترتیب یہ فرض ہے، ترتیب فرض ہے. یعنی کوئی نماز پڑھے توحید اس کے پاس نہیں ہوگا، قبول ہے نماز نہیں، ترتیب ہونی چاہیے، ترتیب لازم ہے. ٹھیک ہے نا. اس لحاظ سے مطلب جو یہاں پہ اس آیت میں سمجھایا گیا، پہلے آپ نماز اللہ کے لیے پڑھو. پہلے آپ نماز کس کے لیے پڑھو؟ اللہ کے لیے، پھر قربانی اللہ. فَصَلِّ لِرَبِّكَ. اس لیے اہل علم سے یہ نقطہ سمجھاتے ہیں جو قربانی کرے نماز نہ پڑھے اس کی نماز، جو نماز نہ پڑھے قربانی کرے اس کی قربانی رائج ہے. ٹھیک ہے نا. بغیر نماز کے قربانی اللہ کے حضور قبول نہیں، اور نئے اسلام کے نقطہ نظر سے مطلوب ہے. ٹھیک ہے نا. تو یعنی نماز بھی صرف اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے اور قربانی بھی صرف ایک اللہ کے نام پہ ہونی چاہیے. اس میں دو چیزیں ہیں، دو نقطے ہیں. ایک، قربانی بھی اللہ کے لیے، نماز بھی اللہ کے لیے. نماز جو ہے وہ بدنی عبادت ہے، وہ اللہ کے لیے. قربانی جو وہ مالی عبادت ہے وہ اللہ کے لیے، اللہ کے بغیر کسی کے لیے نہیں جائز. اگر آپ پیغمبر کے لیے بھی ذبح کرو گے وہ بھی حرام ہے. یہ مالی عبادت ہے، بات سمجھو. پھر تو ان ایرے گیرے نتھو کھیروں کی بات ہی نہیں ہے جن کے نام پہ آج ذبح کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. پیروں کے نام پہ ذبح کیا جاتا ہے، فقیروں کے نام پہ ذبح کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو جو ولیوں کے نام پہ ذبح کرے وہ تو اس چیز سے مبرہ تھے. یہ بھی لعنت کردہ کام ہے. جو غیر من ذبح لغیر اللہ لعنت اللہ علیہ، اس پہ اللہ کی لعنت برسے جو اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر اللہ کے لیے ذبح کرے. ٹھیک ہے نا. غیر اللہ کے لیے نظر، غیر اللہ کے لیے نیاز، یہ حرام. کیا ہے؟ یہ حرام ہے. ٹھیک ہے نا. قربانی بھی صرف اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے ہونی چاہیے. مشرکین کی طرح ان میں دوسروں کو شریک نہ کرو. نہر ان کے اصل معنی ہے نا. مشرکین قربانی میں بھی دوسروں کو شریک کرتے ہیں. نہر ان کے اصل معنی ہے اونٹ کے حلقوم. یہ جو ہوتا ہے نا اونٹ کا، یہاں پہ اس کو حلقوم کہتے ہیں. میں نیزہ یا چھری مار کر اسے ذبح کرنا، جیسے دکھاتے ہیں یہ چھنٹا کر اس کو قربانی کس کا ماشاء اللہ. تمس شریعت نہیں ونمت اوڑے تمس گنڈو کیا زانگ آپ تک کریو بانگ دیکھو سیتھن کیا، اس کو نہر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اس کو نہر کہتے ہیں، اس کو ذبح کرنا کہتے ہیں. دوسرے جانوروں کو بھی زمین پر لٹا کر ان کے دوسرے جانوروں کو زمین پر لٹا کر ان کے گالوں پر چھری پھیری جاتی ہے، اسے ذبح کہا جاتا ہے. ذبح کس کو کہتے ہیں؟ نہر الگ ہے. نہر کو اونٹ کے لیے ہوتا ہے، اور ذبح باقی جانوروں کو ہم زمین پہ لوٹا کر ذبح کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. لیکن یہاں نہر سے مراد مطلق قربانی، یعنی ہر کوئی قربانی، چاہے ذبح ہو چاہے نہر ہو. مطلق قربانی خاص کس کے لیے ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی. علاوہ ازین اس میں بطور صدقہ خیرات جانور کو قربان کرنا، حج کے موقع پر منی اور عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرنا سب شامل ہے. یہ عموماً یعنی ہر کوئی قربانی اس میں شامل، اس میں اس چیز میں یہ سب چیزیں شامل ہیں. اور آخری آیت ہے ان شانئک ھو الابتر. یقیناً تیرا دشمن بے نام و نشان ہے. تیرا دشمن بے نام و نشان ہے. ٹھیک ہے نا. جو رسول اعظم کے دشمن تھے ان کا نام و نشان تک نہیں ہے کوئی ان کا نام لینے والا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہے، ان کے روحانی فرزندے ہیں، ان کی جان، ان کی عظمت کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے. ان کے مشن کے لیے خون کا ایک ایک قطرہ دینے کے لیے تیار ہے. ان کی ناموس کے لیے اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے نا. اب جو دشمن تھے ان کا کہیں پہ ذکر نہیں ہے. اگر ذکر باقی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باقی. تو یہاں پہ ابتر ایسے شخص کو کہتے ہیں جو مقطوع النسل. ابتر کہتے ہیں مقطوع النسل، یعنی جس کا نسل منقطع ہو گیا ہو، یا مفقود الذکر، جس کا نام ہی نہیں لیا گیا ہو، جس کا نام نہ لیا جائے. مفقود الذکر یعنی اس کا نام کوئی نہ لے، یعنی اس کی ذات پر ہی اس کی نسل کا خاتمہ ہو جائے یا کوئی اس کا نام لیوا نہ رہے، اس کو کہتے ہیں کیا؟ ابتر. ٹھیک. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نرینہ زندہ نہ رہی تو بعض کفار نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہا. اولاد نرینہ جو لڑکے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ چھوٹی ہی عمر میں، چاہے عبداللہ تھا، چاہے قاسم تھا، ٹھیک ہے نا، چاہے ابراہیم تھا، وہ تینوں بچپن میں ہی ان کا انتقال ہو گیا. تو پھر
दुश्मन कहने लगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई नाम लेवा अब नहीं रहा, उनकी औलाद नरीना वो दुनिया से निकल गई है। तो जिस पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी, अब आपकी जात मुबारक नहीं है, तेरे दुश्मन होंगे, अब जिनका नाम ही न लिया जाए वो आपके दुश्मन होंगे। आपका जिक्र, आपका फख्र के साथ नाम लेना, आपका जिक्र खैर, आपका मकाम और मर्तबा वो हमेशा के लिए बुलंद है, ठीक है ना। तो इसी तरह यहाँ पे चुनांचे अल्लाह ताला ने आपकी नस्ल को बाकी रखा, ठीक है ना, बाकी रखा, गो इसका सिलसिला लड़की की तरफ ही है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां वो जिंदा रही, ठीक है ना। तो इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मानवी और रूहानी औलाद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानी औलाद है ना, मानवी और रूहानी औलाद है, जिनकी कसरत पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कयामत के दिन फख्र होगा, ठीक है ना। अलावा अज़ीम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र पूरी दुनिया में निहायत इज्जत और एहतराम के साथ लिया जाता है, जबकि इस आपसे बुग़्ज़ और इनाद रखने वाले सिर्फ सफ़ात तारीख पर ही मौजूद रहेंगे, लेकिन किसी दिल में इनका एहतराम नहीं और किसी ज़ुबान पर इनका जिक्र खैर नहीं, ठीक है ना। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इंतकाल को तिमो लो क्या वन तिमो उनके रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए क्या यूं जिक्र रोज न मगर अल्लाह ताला ने उनकी ऐसी फजीलत और उनकी ऐसी बड़ाई उम्मत में उस चीज को आम किया था, उनकी बड़ाई को उम्मत में एक मकाम बख्शा था, उनकी जात अक़दस को ऐसी इज्जत से नवाजा था कि उनकी बेटियां ही सही, उसके बाद उनके रूहानी औलाद, इस उम्मत के जितनी भी उम्मत है उनके नाम लेवा हैं बाकी, ठीक है ना, कयामत तक रहेंगे। हर किसी जगह पे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है, हर किसी जगह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का की अजमत के डंके बजाए जा रहे हैं। अलबत्ता जिन्होंने ये कहा था उनका कहीं पे जिक्र नहीं है, तारीख के सफ़ात पे उनका जिक्र मिलता है मगर कोई उनका जिक्र खैर के साथ नहीं करता। अगर हम भी उनका जिक्र करें तो मलऊन और लानत भेज कर उनका जिक्र करते हैं, मगर एक जात मुबारक है जिनको अल्लाह ताला ने ऐसा वरफ़अना लक ज़िक्रक, हमने उनके जिक्र को बुलंद किया था। जिसकी अज़मत को अल्लाह बुलंद करे उसे कोई घटा नहीं सकता। लिहाज़ा अल्लाह हमें सुनने के बाद अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह।